ٹرمپ انتظامیہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ، امریکہ کی جانب سے پاکستان پر سخت پابندیوں کا امکان۔ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے رچرڈ گرینل کے بیان کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مر جائیں گے لیکن نیوکلیئر پروگرام پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے، ہمیں کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا۔ رچرڈ گرینل جیسے لوگوں کے بیانات میں کوئی اہمیت نہیں۔ امریکی انتظامیہ میں جو بھی آ رہا ہے وہ امریکی ہی معاملات میں اہم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے ان سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے فوجی عدالتوں سے ٹرائل میں عالمی قوانین کی پاسداری کی گئی۔ انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف بتا دیا، کہا کچھ لوگ ملٹری کورٹ کے فیصلوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ جن لوگوں کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، اس لیے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا۔ پاک افغان عہدیداروں میں اعلیٰ سطح پر رابطہ، نمائندہ خصوصی محمد صادق کا اہم دورہ افغانستان۔ کابل میں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور امیر متقی سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین دہشت گردی کے استعمال پر تشویش، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈرز کی حوالگی کا مطالبہ۔ دونوں ملکوں میں دہشت گرد ٹھکانوں اور سرگرمیوں کی معلومات کے تبادلے پر اتفاق۔ کرم ایجنسی کے مکینوں کی مشکلات حل نہ ہو سکیں، مسلسل راستوں کی بندش، عوام شدید مشکلات کا شکار۔ احتجاجی دھرنا بھی جاری۔ شدید سردی کے باوجود شہریوں کی کثیر تعداد شریک۔ اشیاء خورونوش کی قلت، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ صحت کی سہولیات بھی ناپید، 100 سے زائد بچے علاج نہ ہونے کے باعث دم توڑ گئے۔ کینسر اور دیگر امراض کے درجنوں مریض بھی جان کی بازی ہار چکے۔ کرم اور پارا چنار کے باسیوں سے اظہار یکجہتی۔ MWM کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ لاہور میں مجلس وحدت مسلمین کی پرامن ریلی، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ مظاہرین کا مرکزی شاہراہ کی بندش فوری ختم کرنے، علاقے میں قیام امن کا مطالبہ۔ پانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ پاک فوج کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ گورنر و وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار منایا۔ مسیحیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں کرسمس تقریبات کا آغاز کیا۔ لاکھوں تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ پوپ فرانسس کی اپنے خطاب میں غزہ میں انتہائی سنگین انسانی صورتحال کی مذمت، اسیروں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کی اپیل۔ کہا بندوقوں کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ فرانس کا نوترے ڈیم چرچ بھی تقریبات کے لیے کھول دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی آمد۔ برطانیہ، امریکہ، بحرین، بغداد، ترکیہ، حلب، دمشق میں بھی امن و سلامتی اور خیر خواہی کی دعائیں کی گئیں۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ صدر مملکت مدارس کی رجسٹریشن کا آرڈیننس جاری کریں گے۔ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر مملکت سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔
13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ISPR کے مطابق ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے سے سردی میں اضافہ، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، چند روز تک سردی اور خشک موسم متوقع، یک بستہ شمال مشرقی ہوائوں کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق موسم اگلے چند روز سرد اور خشک رہے گا، آج بھی تیز ہواؤں کی وجہ سے پارہ 9 سے 10 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں پانی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی، مختلف شہروں میں پانی کی بندش کو 1 ماہ مکمل، شہری در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، ٹینکر مافیا کے ہاتھوں یرغمال بن گئے، مہنگے پانی کے ٹینکرز نے علاقہ مکینوں کی کمر توڑ دی، شہریوں کا سندھ حکومت سے فوری نوٹس لینے اور پانی کی فراہمی کا مطالبہ۔ خون جما دینے والی سردی میں کوئٹہ اور اس کے نواحی علاقے قدرتی گیس سے محروم، گیس کی بحالی آج رات سے قبل ممکن نہیں، گیس مغربی بائی پاس پر 18 انچ قطر پائپ لائن میں دھماکے کے بعد منقطع ہوئی۔ SSGC کے مطابق ضلع انتظامیہ کی کلیئرنس پر صبح مرمتی کام شروع کیا جائے گا، کم سے کم 12 گھنٹے درکار ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان پلئنگ 11 کا اعلان، فاسٹ بولر محمد عباس کی 3 سال بعد ٹیم میں واپسی، کپتان شان مسعود، سائم ایوب، بابر اعظم، کامران غلام اسکواڈ میں شامل، محمد رضوان، سعود شکیل، سلمان آغا، عامر جمال، نسیم شاہ، خرم شہزاد اور محمد عباس بھی اسکواڈ کا حصہ۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے میں قومی بیٹر بابر اعظم کی بادشاہت برقرار، بالرز میں شاہین شاہ آفریدی کی تنزلی، ICC نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی، بیٹرز میں بابر اعظم کی 795 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر قابض، اوپنر سائم ایوب 157 درجے کی بڑی چھلانگ لگاتے ہوئے 24ویں نمبر پر آ گئے، بولرز رینکنگ میں شاہین آفریدی 1 درجہ تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے۔